انہ علیم بذات الصدور، اور تم چپکے سے کہو اپنی بات یا اونچی آواز میں، بے شک اللہ تو جانتا ہے تمہارے دل میں اور تمہارے ذہن میں کون سی بات ہے۔ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ تو باریک سے باریک چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وہ اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو نرم بچھی ہوئی، تم اس پر چل سکو اس کے راستے پر اور اس میں سے کھاؤ اور اپنے لیے رزق تلاش کرو اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اتنی یاد ہوئی اور نمبر 15 تک؟ جی اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، ترجمے کے ساتھ آپ بہت اچھے سے سنا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ کرے۔ اور جی سسٹر شیبہ، آگے کی آیتیں یاد ہوئی آپ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کوشش تو السلام۔ کی ہے۔ جی جی بالکل، کوشش ہی مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ بڑا ہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، الذی خلق سبع، ہاں، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، تو دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے کہ کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر دوہرا کر نظریں ڈال کر دیکھ لے، تیری نگاہ عاجز و ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اور اپنے آیت رب بھی کے یاد، ساتھ، جی ایک غلط ہو آیت گیا۔ مس کر گئی ہیں، ایک آیت بیچ میں مس کر، غلط نہیں کر گئی ہیں، ایک آیت بیچ میں مس ہو گئی ہے بس۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ والی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، جس نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کر دیا اور اس میں شیطان کے مارنے کے لیے ذریعہ بنا دیا اور شیطان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، اور جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر،
قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، آگے کا ہے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ جواب دیں گے کہ بے شک ڈر سنانے والا آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، کچھ بھی نازل نہیں کیا، اور تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ بس اور ٹھیک ہے، آیت نمبر 9 تک ہو گئی ہے، آیت نمبر 10 سے آپ پھر کل سنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9 سے آپ جو ہے وہ کل جو ہے سنائیں گی، 9 سے جتنے بھی 1 2 3 جتنی آتی یاد ہو جاتی ہیں اتنی ہی، ٹھیک ہے؟ چلو اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جی سسٹر زارا، آپ نے یاد کی ہے؟ سسٹر زارا، السلام علیکم۔ نہیں یاد ہے تو ٹھیک ہے، کل یاد کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ آج کا بھی اور کل کا بھی۔ جی۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ آگے کے چلتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گیا تھا سب کو؟ اور آگے یہ جو چل رہی تھی آیت نمبر 15 سے ہم تھوڑا سا ریفلیکس لیتے ہیں پیچھے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں یہاں پہ فرما رہا ہے، وہی تمہارے لیے جس نے زمین کو تابع کر دیا ہے اور جس میں تم چلو، اور اس کی جو کچھ بھی اس میں ہے وہ کھاؤ، وہ یہ خدا کا رزق ہے، اور تمہارے ہی حضور جو ہے وہ اللہ کی طرف تمہیں جو واپس پلٹنا ہے۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں تو اس طریقے سے وہ ہوگا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اس کے بعد جو آیت آئی ہے، هو الذی جعل، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، ارضا زمین کو، ارضا زمین کو، ذلولم تابع، فمشو بس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ، من رزق ہی اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور اور اس کے رزق میں سے، بلکہ اسی کی طرف تمہیں نشور یعنی دوبارہ پلٹنا ہے۔ اب جو تفسیر کریں گے اس کو تھوڑی سے پیچھے چلیں کہ الا یعلم من خلق، جب اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو باریک بن باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، تو اس سے پہلے جو بات آئی تھی اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ جو غیب سے ایمان رکھتا ہے، یہ بات چل رہی تھی کہ جو غیب پہ ایمان رکھے گا ان کے لیے دو چیزیں جو ہے وہ مسخر کر دی گئی، یعنی ان کے لیے لازمی کر دی گئی، وہ جو دو چیزیں ہیں وہ کیا تھیں جو لازمی مل جائیں گے اس کو جو بغیر دیکھے ڈرے گا؟ اور اس سے بھی پہلے جو بات آئی تھی کہ جو جھٹلاتے ہیں، تو جھٹلانا کیا تھا؟ اصل جھٹلانا کس چیز میں بتایا گیا تھا؟ اصل جھٹلانا جو ہے وہ دو چیز سے، دو قصور تھے، ایک تو انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی پیروی نہیں کری، باقی جو کو بھی جھٹلائے گا وہ اسی کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو بات چل رہی ہے، سسٹر نور چلی گئی، تو یہاں پہ جو بات چل رہی ہے تو وہ دو قصور جو تھے جو معاف نہیں کیے جائیں گے، وہ دو قصور یہ تھے جس کے لیے عذاب جہنم ان کے لیے مستحق ہے۔ لیکن جو ڈر گیا اور جو ڈرا، وہ کیسے ڈرا؟ اللہ کے رسول کے مطابق ہی ڈرا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نہیں فرمایا کہ جہنم ہے تو لوگوں نے مانا کہ ہاں جہنم ہے، انہوں نے بتایا جنت ہے اور جنت میں جانے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے، تو سب لوگوں نے مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ تو انہوں نے وہ چیزیں بھی، دلیلیں بھی دی تھی نا جس کی بیس پہ سب لوگ مان گئے تھے، اقرار کر لیے تھے کہ ہاں ہے۔
تو پھر بعد میں بتایا گیا کہ ان 2 لوگوں کے لیے جنہوں نے جنت ملے گی، جن کے لیے بخشش کا سامان ہے، جن کے لیے بڑا اجر ہے، وہ 2 کوالٹی جو ہے وہ بتائی گئی. وہ ایک یہ کہ اس کے عقیدہ کیا ہو، اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ جو کوئی بھی کام کرے وہ ظاہری شکل کے لیے نہ کرے، کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم اچھے بن جائیں، لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھنے لگے، لوگ مجھے قاری سمجھنے لگے، لوگ مجھے عالم اور عابد اور نمازی اور حاجی سمجھنے لگے. اگر یہ اس کے اندر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ جواب دیجیے آپ لوگ. تو اس کی نیکی ملے گی ہمیں؟ مائک آن رکھیے. سسٹر نہیں، سمیہ، شیبہ، زارا بتائیے. وہ دکھاوا کر رہا ہے جو ایسا کر ہوں رہا ہے، وہ دکھاوا کر رہا ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اوکے. سسٹر سمیہ آپ بتائیے. کوئی انسان نیکی کر رہا ہے یا برائی سے رک رہا ہے، وہ اس لیے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں خوبصورت کہیں، لوگ ہمیں عابد کہیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، تو یہ کیسا ہے؟ اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا؟ نہیں، ملیں گا. جی سمیہ. اس کا اجر نہیں اس کا اجر نہیں مل سکتا. کیوں؟ نہیں سسٹر زارا اس کا اجر کیوں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا دکھانے کے لیے اللہ کے لیے نہیں. اوکے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یعنی اس سے سمجھ آ رہا کہ آپ لوگوں کو خوب اچھے سے پراپر ہر چیز سمجھ آ رہی ہے، الحمدللہ. جی تو یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ غیب پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، اس وجہ سے تو ہم نیکی کر رہے ہیں، برائی سے رک رہے ہیں. ہم اس لیے نیکی نہیں کر رہے کہ لوگ دیکھیں، ہم اس لیے زکوٰۃ نہیں دے رہے کہ لوگ دیکھیں، ہم اس لیے زکوٰۃ نہیں، ہم اس لیے صدقہ نہیں دے رہے ہیں کہ ارے محلے والے اچھا کہیں کہ ارے ان کے گھر پہ کوئی فقیر آتا ہے تو خالی نہیں جاتا ہے. یہ نہیں کیا نا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تھوڑا ہوا زیادہ ہوا چھپا کے دیا، بس اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، بس اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، بس اس لیے. تو یہ دونوں میں بہت فرق ہے. ایک ہے ظاہری شکل کے اعتبار کے لیے اس نے نیکی کی، اور ایک یہ کہ ظاہری چیزوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو خوبصورت اور اپنے آپ کو پرہیزگار متقی بنایا. اپنے آپ کو ظاہری طور پہ بنانا ہو تو ایک ہندو بھی کرتا پاجامہ پہن سکتا ہے، ایک ہندو بھی برقع اور حجاب کر سکتا ہے، اور حق کر رہی ہیں لڑکیاں. آج کورونا کے بعد میں لڑکیاں بہت سا حجاب کر رہی ہیں، بہت سارے لوگ ماسک لگا رہی ہیں، کیونکہ وہ ڈر گئی ہیں کہ ارے ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ ہمیں کورونا پکڑ لے. بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری لڑکیوں اور غیر مسلموں نے مطلب کیا ہے حجاب، لیکن اس کا جو اجر ہے تو پھر کیا ان کو اجر مل جائے گا؟ یہ نہیں مل سکتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف ظاہری چیز کو چھپایا ہے، انہوں نے ظاہری چیز کے لیے کیا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کیا ہے. ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا. اور جو مومنانہ صفات ہے، وہ مومنانہ صفات یہی ہے کہ ہم اللہ سے بغیر دیکھے اس قدر اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ کی جنت اور جہنم پہ اس قدر راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے قانون پہ اس قدر راضی ہو گئے کہ ہم میں طاقت ہے کہ ہم تنہائی میں کر لیں گناہ لیکن پھر بھی نہیں کر رہے. ہمیں طاقت ہے کہ اجتماعی میں گناہ کر لیں لیکن پھر بھی نہیں کر رہے. ہمارے اندر خوف اللہ کا ہے. تو یہی وہ 2 صفات ہیں جو عقیدے کی بنا پہ وہ انجام سے بچا، انجام کا سوچ کے وہ گناہ سے بچا، انجام کا سوچتے اس نے نیکی اختیار کی. انہی لوگوں کے لیے پھر ہے اجر اور بڑا اجر، اور ان کے لیے بخشش ہے. یعنی جو انسان سے، جو بشر سے ایسی گناہ سرزد ہو جائیں گے جو بشر کے مطابق ہیں، بشر کے مطابق یعنی انسانوں کے مطابق ہیں. اب کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان بالکل جاہل بن جاتا ہے، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بن جاتا ہے. جیسے ابھی حالیہ میں جو ابھی کرناٹکا میں ہوا ہے، تو اس کا لڑکی کا اس طریقے سے ریپ کیا ہے کہ کچھ کہنے کی بات نہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کی وہ چیزیں بتائی گئی کہ انسان کی وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی. اس میں ہر چیز معاف نہیں ہوگی، وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی جو انسان کے مطابق کی ہوئی ہوں گی. یعنی بھول چک سے ایسی کی سرزد ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں فوراً توبہ کی، ایسی چیزیں معاف ہوں گی. اور اجر ان کے لیے بڑا رکھا گیا جنہوں نے اپنے آپ کو
गुनाहों से पाक रखा होगा। आगे की जो बातें कही जा रही हैं कि वो जो है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बिजाते सुदूर, हम उसके दिलों को सीनों को भी जानते हैं। वो इसी एतबार से कहा गया है कि जो तुमने नेकी की है जिससे के लिए तुम्हें अज्र मिलेगा, वो तुमने कहाँ से की है, दिल से की है या बेदिल से की है, वो चीज भी हम जांच लाएंगे, परख लाएंगे, हर चीज को देख लेंगे। और फिर फरमाया गया कि आगे जो है वो अल्लाह ताला बारीक बिन लतीफुल खबीर है, वो हर चीज को बिल्कुल एक एक चीज को बाहर निकाल के ला के रख देगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो एक तर्जुमा ये किया गया है कि अपनी मखलूक ही को ना जानेगा अल्लाह ताला क्या। असल में जो लफ्ज आया है मन खलक इस्तेमाल हुआ है। मन खलक कहते हैं कि उसने, उसके मानी वह है कि जिसने पैदा किया, ठीक है। और ये भी हो सकते हैं इसके मानी कि जिसको उसने पैदा किया। एक होता है जिसने पैदा किया, एक है तर्जुमा जिसने उसको पैदा किया, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और ये दलील भी वाज़ेह हो जा रही है कि ये इरशाद ये हो रहा है कि यानी आखिर वो इंसान, वो खुदा कैसे न जानेगा जिसने मखलूक को पैदा किया है। बल्कि हो सकता है मखलूक को खुद ना पता हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन खालिक को जरूर पता है क्योंकि उसने उसके दिमाग, उसके दिमागों की रेशें, उसके जिस्म के हर अज़ो, हर सांस का लेना देना और सारी चीजें, सारे बॉडी पार्ट्स, उसमें जो खून है कितना पॉइंट है, कितना लीटर है, वो अंदर जो लीवर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कब तक काम कर पाएगा, कितने साल में वो रिटायर हो जाएगा, हार्ट बीट्स हैं उसकी कितनी हार्ट बीट्स चल रही हैं, दिन में कितनी होनी चाहिए कि दिन में कितनी चल रही हैं, और कब तक वो चल पाएगा, किस दिन उसका लास्ट होगा, वो सब उसको पता है। तो इसलिए कहा गया वही ना जानेगा जिसने उसको पैदा किया। तो वो हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे दिल में जो चल रहा है वो हम अल्लाह ताला से छुपा लेंगे। एक तो ये बहुत छोटी बात हो गई कि हमारा अल्लाह ताला से कुछ छुपा सकते हैं, और बड़ी बात ये है कि हम कहीं भी कुछ नहीं छुपा सकते। एक तो ये होगा कि अपने दिल की बात नहीं छुपा सकते, एक जाहिरी तौर पे कोई चीज हमारे पास है, हम चाहें कि वो छुपा के रख दें हम, तो वो पूरी जमीन अल्लाह की। किसी भी आप मुल्क में चले जाइए, किसी भी जमीन का हित्ता खोद के आप वो चीज को गाड़ दीजिए, कोई गुनाह को आप छुपाना चाहिए, किसी का कत्ल करके छुपा दीजिए, रहेगा अल्लाह की ही मिल्कियत में, रहेगा उसी आसमान के नीचे जिस आसमान का अल्लाह ताला देख रेख कर रहा है, रहेगा उसी जमीन के अंदर जिस जमीन को अल्लाह ताला आखिरत में कहेगा कि अखबार हा, यानी अपने ऊपर का अखबार बयान करे, सब कुछ वो जाहिर कर देगी। तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह हमसे बेखबर है, अल्लाह ताला के यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो सबकी बात सुन रहा होगा, सबकी चीजें सुन रहा होगा, हमें क्या देख रहा होगा, हम तो एक छोटे से, हम तो हकीर हैं, हम गुनहगार हैं, मेरी अल्लाह ताला कहाँ देख रहा। अल्लाह ताला सब कुछ नोट कर रहा है, बल्कि अल्लाह ताला ये बात लाके हमें और आपको हिला दिया है कि वाकई में हम अपने अंदर की भी चीज नहीं छुपा सकते और अपने बाहर की भी कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। असल में जो लफ्ज आया है लतीफ, उसके माने हैं कि गैर महसूस की हुई चीज। एक होता है बारीक, एक होता है कि महसूस ही नहीं चीज हुई, और वो चीज जो है वो हमें अल्लाह ताला को वो पता है। हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी जो मर्ज वो पनप रहा है। बच्चा, एक होता है कि ना बच्चा जो डिलीवर होता है, आप डॉक्टर के पास चली जाइए, डॉक्टर्स बताते हैं कि आपका अच्छा प्रेगनेंसी जो है वो महीने की इस तारीख को होगा। हो सकता है कभी परमानेंट कोई भी कितना भी प्रोफेशनल, कितना भी अच्छा न्यूरो हो, ये कही नहीं सकता कि 100% श्योर ये बच्चा इस तारीख को ही पैदा होगा, कहे ही नहीं सकता, ये अल्लाह के इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि हम महसूस, जो तुम्हें महसूस भी नहीं होता वो भी हमें महसूस हो जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। बच्चे को कब सांस देना है, कब उसको खिलाना है, कब उसको मूव करना है, कब उसको हिलाना डुलाना है, कब उसको दुनिया में भेजना है, वो सब कुछ उसको पता है। हत्ता कि दुनिया में आने के बाद वो क्या करेगा, किस किस कदर अल्लाह का काम करेगा, किस कदर नाफरमानी किस करेगा, किस कदर फरमाबरदारी करेगा, वो सब भी अल्लाह को पता है, जब जब वो पेट के अंदर है तब से ही। तो इतनी गैर महसूस की हुई चीजें भी अल्लाह को पता है, तो अल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाह से कैसे जो है वो हम अनजान रह सकते हैं कि अल्लाह को पता ही ना हो कि हम दिल के अंदर क्या रखे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि
دل صاف ہوتا ہے تو انسان اچھا ہے، ورنہ ظاہری طور پہ تو ہر انسان اچھا بن جاتا ہے زندگی، اور واقعی میں زندگی بھر انسان اپنے خوبصورتی کے لیے اپنا ڈینٹنگ پینٹنگ، اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنے باڈی، اپنے پرسنالٹی، اپنی ہیلتھ، اپنے ڈائٹ، اپنی خوبصورتی، اپنے بال، ہر کچھ سنوارتا رہتا ہے، پوری زندگی اسی میں لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر اپنا دل اچھا رکھے تو ظاہری بھی اچھی رہے گی۔ یہ زندگی، یہ جو جسم ہے جس کو ہم زندگی بھر ڈینٹ پینٹ کرتے رہتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے رہتے ہیں، اس کو تو مٹی میں ہی مل جانا ہے، لیکن اس دل کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، دل کے پیچھے جو باتیں ہو رہی ہیں، دل کے پیچھے جو نیت ہے، اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو اللہ کے سامنے باز پرس کرنی ہے۔ یہ روح کے اندر بات دفن ہو رہی ہے، وہ روح کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جو مین اچھا انسان ہے وہ یہ ہے کہ جو دل سے اچھا ہو۔ ایک شخص کا قول ہے کہ فرمایا کہ اپنے شاگرد سے فرمایا کہ سب سے اچھی جسم کی سب سے اچھی چیز کون سی ہے، لے کے آؤ۔ تو انہوں نے ذبح کیا بکری کو، اور وہ لے کے آئے، تو وہ زبان لے کے آئے، اور پھر جب کہا کہ سب سے بری چیز لے کے آؤ، پھر بھی کہا کہ یہ زبان لے کے آئے۔ فرمایا کہ اس سے یہ بے شک اچھی چیز بھی زبان ہے اور بری بھی چیز زبان ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل۔ اگر دل اچھا ہے، دل میں نیک خیالات ہیں، دل میں اگر پاکیزگی ہے تو وہ جسم بھی پاک رہے گا۔ دل اگر ناپاک ہے تو وہ پورا جسم بھی ناپاک ہوگا۔ اور دل میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ پھیر دے، دین پہ جما دے۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہو جائے، اور قلب سلیم والوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے ان کی زندگی حیات طیبہ بن جاتی ہے، صبغۃ اللہ بن جاتی ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ اور اللہ کا رنگ سفید ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا رنگ جو سفید ہوتا ہے تو وہ سفید رنگ سے آپ کتنے بھی رنگ بنا لیں، سفید رنگ میں آپ بلو بھی بنا سکتے ہیں، گرین بھی بنا سکتے ہیں، یلو بھی بنا سکتے ہیں، اورنج بھی بنا سکتے ہیں۔ سفید رنگ ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر ہر رنگ کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے، اور اسی سے مل کے سارے رنگ بنتے ہیں۔ تو وہ رنگ ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک، اگر آپ اس کو ٹائپ بھی کریں گی جا کے تو آپ یوٹیوب پہ سوری گوگل پہ تو آپ کو فوراً آ جائے گی انشاءاللہ۔ میں بھیجنے کی کوشش کروں گی، اگر یاد رہا تو گروپ پہ ایک بار ریمائنڈر کرا دیجیے گا۔ تو آگے کی جو بات اللہ تعالیٰ کرے کہ وہی تو ہے جس نے زمین کو تابع کر رکھا ہے، اور اس پہ چلو اور کھاؤ، اور اس میں جو رزق دیا ہے، اور تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ بات جو اس میں کہی گئی ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس میں تفسیر کیا ہے، اس میں جاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو زمین ہے جو ہمارے اور آپ کے اختیار میں ایسا لگتا ہے کہ ہے، حالانکہ یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی یہ زمین تمہارے لیے آپ سے آپ تابع نہیں بن گئی ہے، وہ جو رزق جو بھی تم کھا رہے ہو وہ خود بخود نہیں بن گیا ہے، خود بخود پیدا نہیں ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں تمہاری زندگی ممکن ہوئی ہے۔ یہ عظیم الشان قرہ ایسا پرسکون بن گیا ہے کہ تمہیں اطمینان سے اس پر چل رہے ہو، اور ایسا جو ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے جو اس میں سے تم کھا رہے ہو، اور تم اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، اور جو بے حد حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سامان مہیا کر رکھا ہے زندگی میں۔ اگر تم غفلت میں مبتلا نہ ہو اور کچھ ہوش سے کام لو، کام کر کے دکھاؤ، تو تم کیا ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو کہ یہ زمین تمہاری زندگی کے قابل بنانے کے لیے اس کے اندر رزق اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے خزانے کے روپ میں جمع کر رکھا ہے۔ کتنی حکمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دی ہیں۔ یعنی جس زمین پر چل رہے ہو پھر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہارے لیے رکھا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے رکھا ہے کہ تم خوب کھاؤ پیو، آخر تمہیں ایک دن اللہ ہی کے طرف پلٹنا ہے۔ تم جتنا بھی پیٹ بھر سکتے ہو بھر لو، تم جتنا بھی شکر ادا کر سکتے ہو کر لو، جتنی بھی ناشکری کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن پلٹنا تمہیں ایک دن میرے ہی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ اس لحاظ سے فرمائی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر جب خدا کے طرف رجوع کرتا ہے، یہ آگے کی تھوڑی سی بات ہو رہی ہے اگر آپ کو سمجھ، اچھا سوری آئی تھنک میں نے ابھی آیت نمبر 15 ہی لگائے رکھی ہے، آیت نمبر 16 کی بات اب چلنے لگی ہے، وہ میں بتا رہی ہوں۔ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آیت نمبر 16 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اَأَمِنْتُم، کیا بے خوف ہو گئے ہو، من جس نے یا تم میں سے جو فی السمائی آسمان میں ہے، ان یخسفا کہ وہ دھسا دے، بکم تمہیں، اردا زمین میں، فعیدہ تو اچانک، ہیا وہ، تمور زلزلے یعنی زلزلے آنے لگے، یعنی امن تو من فی السمائی ان یخسفا بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس رب سے بے خوف ہو چکے ہو کہ جس زمین پہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے تمہاری چیزیں لیے فراہم کی ہیں اور تمہیں سب کچھ دیا ہے، تم اس سے بے خوف ہو چکے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسا بھیج دے کہ تم زمین میں دھس جاؤ اور زمین اچھے خاصے ہو اور وہ چوکے کھانے لگے، یعنی وہ اس میں زلزلہ آنے لگے؟ تو اس کی جو تفسیر میں بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ آسمان سے تمہیں جو ہے وہ دھسا دے، آسمان سے دھسانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پہ ہی رہتا ہے، زمین پہ آتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے فرمائی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر جب خدا سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان ہی کی طرف دیکھتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایک فطری یہ فطرتاً یہ رکھا ہوا ہے ہمارے دلوں میں اور سب انسانوں کے دلوں میں، بلکہ آپ دیکھیں گے ایک ہندو بھی ہوتا ہے، ایک غیر مسلم بھی ہوتا ہے، وہ بھی اگر پرارتھنا کرتا ہے تو آسمان کی ہی طرف کرتا ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، کوئی دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہندو کسی کو عیسائی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا، یہ بتایا کہ الگ الگ آ کے یہاں پہ دھرم میں بٹ گئے انسان۔ تو یہ جو کہی جا رہی ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہیں دھسا دے زمین میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر آسمان میں ہی ہے تو وہ وہیں سے ہی سب کچھ کرے گا، وہ زمین میں آ ہی نہیں سکتا، بلکہ فطرتاً رجوع جب ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو وہ آسمانی کی طرف کرتے ہیں، دعا بھی مانگنا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف ہی، یعنی آخرت آسمان کی طرف ہی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ کسی آفت سے یا کسی موقع پر ہمیں سہارا چاہیے ہوتا ہے یا ہم مایوس ہوتے ہیں تو اپنا رخ آسمان کے ہی طرف کرتے ہیں اور خدا سے فریاد بھی کرتے ہیں تو اسی طرف ہی کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کوئی ناگہانی یا کوئی بلا آ پڑتی ہے تو ہم فوراً جو اوپر سے ہمارے اندر جو طاری چیز ہوتی ہے کہ چلو اللہ کی طرف پلٹیں، تو آنکھیں اور نظریں اور دل سب کچھ آسمانی کی طرف ہمارا متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے مطابق یہ ہے کہ عالم بلا آئی ہے یا اللہ تعالیٰ سے بھیجی ہوئی کتابوں میں یہ بات جو ہے وہ بالکل صاف کہہ دی گئی ہے کہ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی ایک چھوٹا سا میں جو قصہ سنا رہی ہوں وہ آپ کو تو اس میں غور کرنے والی بات ہے۔ تو وہ کالی لونڈی کو لے کر حاضر ہوا، کون لے کر لونڈی کو حاضر ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص، وہ شخص کون ہے نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ جب وہ مطلب مومن غلام، اس کو ایک غلام ایسا ہی آزاد کرنا تھا جو مومن ہو، یعنی اس کو قید نہ رکھا جاتا ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو تو ہم اس کو آزاد کرنا ہے اور میرے اوپر یہ واجب ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ قسم اگر کوئی کھا لے جھوٹی تو وہ ایک غلام کو آزاد کر دے، یہ کفارہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں وہ صحبت اختیار کر لے تو اس کے لیے بھی ہے کہ غلام یعنی گردن آزاد کریں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر بھی کچھ ایسا ہو گیا، گناہ ہو گیا ہوگا تو فوراً ان کو کفارہ یاد ہوگا، تو انہوں نے بھی اللہ کے سامنے آ کے، اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کہا کہ مجھے ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور یہ میرے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ کیا میں اس لونڈی کو
یعنی جو کالی لونڈی کو لے کے آئے تھے، یہ فرمائے کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اب اللہ کے رسول کو تو پتا نہیں ہے کہ یہ کون لونڈی ہے، کیسی ہے، ایمان والی ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے جو سوال پوچھے وہ ہم اور آپ بھی چیک کریں اپنے اندر، ٹھیک ہے؟ اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے مطابق کیا ہم بھی مومنانہ صفات رکھتے ہیں؟ اب غور سے سننے کی بات، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا تم اللہ کو جانتی ہو؟ اس نے انگلی اٹھا کر بتا دی کہ آسمان کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس بات سے پتہ چلا تھا کہ جس سے اس کا یہ مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنانہ ہے۔ اب یہ دو باتیں، یہ دو سوال ہماری اور آپ کے اندر ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہاں ہے اور اللہ کے رسول کون ہیں؟ یہ دو سوال سیم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ فرمایا آتی اللہ واتی الرسول، آتی اللہ واتی الرسول، یہ دو سوال ہی مومنانہ صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ آگے ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ وہ خاتون ہے جن کے شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی، یعنی سورہ اگر آپ پڑھیں گے سورہ مجادلہ میں بھی ہے، حاشیہ نمبر 2 سے لے کے اور باقی تفصیل بھی بتائیے کہ ان ساری باتوں کو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ انسان کی فطرت ہی میں ہے کہ وہ جب خدا کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں ہوتا بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے من فی السمائی، وہ جو آسمان میں ہے، یعنی ابھی تک یہ بات کو کھل کے نہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ جو آسمان میں ہے، لیکن ان الفاظ سے یہ استعمال ہوا ہے وہ یہاں پہ بالکل کوئی گنجائش نہیں رکھتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برابر کہیں نہ کہیں پہ یہ فرمایا ہے کہ آسمان میں مقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وحدانیت ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مقیم ہے، وہ جو جہاں پہ رہنے والا ہے، جیسے رہائش کرنے والا ہے، وہ آسمان میں ہی ہے۔ یہ شبہ آخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ جبکہ اسی سورہ ملک کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرما چکا ہے کہ الذی خلق السبع السماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے مطلب جو لیئرز کے ساتھ، اور سورہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ فَإِنَمَا طُلُوعُ السَّمَاءِ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا ہی رخ ہے۔ تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان میں ہی رہتا ہے، وہ زمین میں نہیں آتا۔ تو یہ دو باتیں آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، سب سے پہلے اسی سورہ میں اور سورہ بقرہ میں بھی اور تمام سوروں میں بھی۔ یہاں پہ میں نے صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہر جگہ جدھر بھی تم رخ کرنا چاہو گے ہم ادھر ہیں۔ اور آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ خلق السبع السماوات، ہم نے 7 آسمان بنائے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 7 آسمان بنائے، اس میں سب سے اوپر یعنی ٹاپ لیول کا جو 7واں آسمان ہے وہ میرا گھر ہے، یہ کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ 7واں آسمان اللہ کا گھر ہے یا ٹاپ لیول کا اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مقیم کا بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مقیم وہاں ہے، لیکن ہر جگہ اس کی وحدانیت حاوی ہے، اور وہی جو ہے وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو آج ہم لوگ اتنا ہی کرتے ہیں، کل اس کی آگے کا انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غور فکر کے ساتھ ساتھ تو اس پہ لوگوں کو بھی متنبع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ ہم سے باس پرس نہ کرے اور ہم اس کا آخرت میں اچھے سے جواب دے سکیں۔ اور یہ سورہ جو ہے وہ روزانہ جو ایک ایک قطرہ کر کے ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اپنے لائف کو چینج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حجت تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔